اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السرات چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اجل ہے، اور قرآن کریم میں یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کا ذکر کریں گے، اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجل کے معنی وہ آخری حد ہوتی ہے جس پہ کوئی مدت یا میعاد جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جو عام طور پہ اجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ موت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اجل جو ہے وہ موت کے لیے اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ مثلا اس کی اجل آ گئی۔ اب قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے اجل کے لیے موت کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، جبکہ یہ جو اس کے معنی جو ہیں بہت وسیع ہیں قانون مکافات عمل کے تحت، اور اس کی روح سے اس کے نتیجے کے مطابق جو محسوس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک وقفہ ہوتا ہے، اس کو ہم اجل کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اسے بھی اجل کہا گیا چونکہ اس وقفے کے ختم ہو جانے پر اس عمل کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور اس لیے اسے خدا کی اجل یعنی خدا کا فیصلہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں بتا رہا ہے کہ یعنی خدا کا وہ فیصلہ جو اس کے قانون مکافات عمل کی روح سے معینہ مدت کے بعد مشروط طور پر سامنے آ جائے، اس کو جو ہے وہ اجل کہا گیا ہے۔ سورہ نو میں ہے کہ تم اپنی حفاظت کا سامان کر لو، خدا تمہارے اعمال کے نتائج کو ایک وقت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ان اجل اللہ ہے اذا جاء لا یؤخر، جب اس مدت کی آخری حد آ جاتی ہے، جب اس مدت کی آخری حد آ جاتی ہے تو پھر اس نتیجے کے برآمد ہونے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ یعنی کہ حضرت نوح کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی کشتی تیار کریں، اپنے لوگوں کو جمع کریں، اور اس طرح جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے جائیں۔ کچھ عرصے کے لیے آپ کو شاید اس کا اندازہ ہو کہ یہ وقت آپ کے لیے جو ہے وہ رک گیا ہے، یا تھوڑا آپ کے لیے جو ہے وہ اس کی میعاد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے اس مدت کی جو آخری حد آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد نتیجے کے برآمد ہونے میں تاخیر نہیں ہوتی، پھر یعنی جو بھی نتیجہ ہوتا ہے وہ برآمد ہو کے رہتا ہے، اور اسی کو خدا کا فیصلہ کہا گیا ہے، یا اس کے قانون مکافات عمل کی روح کے نتیجے میں جو محسوس طور پر جو فیصلہ سامنے آتا ہے اس کو اجل کہا گیا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جی قرآن کریم جو ہے وہ موت کے لیے اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے، بڑا براڈر وے میں، بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں بہت کنسائز وے میں اور بہت خوبصورت انداز میں اجل کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، ہم نے اس کو کنفائن کر لیا، بہت ہی نیچے لے کر آ گئے اس لفظ کو، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اب جس کی اجل آ گئی، جس کی موت آ گئی۔ تو اردو زبان میں اس کے معنی جو ہیں وہ اجل کے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اور قرآن، خاص طور پر قرآن کی زبان میں یہ اس معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم آگے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں قوموں کی اجل کا ذکر ہے، پھر موت کی اجل کا ذکر ہے، اور پھر مختلف چیزوں کی اجل کا جو ہے وہ ذکر اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو قوموں کی اجل کے بارے میں اگر بات کروں تو جو قوم برسر اقتدار آتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا نظام جو ہے وہ قائم کرتی ہے اور کس قسم کے کام کرتی ہے، اس کے مطابق اس کے عروج اور اقتدار کی مدت کا تعین ہوتا ہے۔ یعنی جب تک وہ صلاحیت بخش کام کرتی رہتی ہے تو وہ برسر اقتدار رہتی ہے، اس لیے کہ لکل امت اجل، یہ اجل یوں ہی مقرر نہیں کر دی جاتی، بلکہ اس کے لیے خدا کا قانون مقرر ہے، اور اس کا تعین اسی قانون کی روح سے ہوتا ہے، یعنی لکل اجل کتاب۔ جب اس قانون کی روح سے یہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس قوم پر زوال آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں اس میں بتا رہا ہے، اور اس میں ایک ساتھ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ مختلف آیات ہیں اجل کے حوالے سے جس میں قوموں کے اجل کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جو قومیں برسر اقتدار آ جاتی ہیں وہ کسی قسم کا نظام قائم کرتی ہیں،
لیکن اس کے عروج اور زوال کا جو اقتدار کا جو مدت ہے وہ متعین ہوتی ہے، یعنی جب وہ صلاحیت بخش کام کرتی ہے تو وہ صحیح رہتی ہے، اگر وہ صلاحیت بخش کام نہیں کرتی تو وہ برسر اقتدار نہیں رہتی، اور اس کے لکل امت اجل، یعنی اجل جو ہے وہ ایسے ہی نہیں مقرر، وہ اس کا وقت آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ اس کا اپنا میعاد ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قومیں جو ہیں وہ جگہ لے لیتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ قانون مکافات عمل کے تحت جو ہے وہ ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے۔ پھر موت کی اجل کا ذکر ہے کہ موت کے متعلق سورہ آل عمران میں ہے کہ یہ خدا کے قانون طبعی کے مطابق وارد ہوتی ہے اور یہی قانون اس کے لیے مدت مقرر کرتا ہے۔ اسی قانون کے مطابق مثلاً صحت خراب کرنے کے لیے یا خودکشی کرنے سے موت جلدی آ جاتی ہے، اور دوسری طرف اگر مثلاً صحت کا آپ خیال رکھیں گے اپنا اور ہلاکتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو انسان جو ہے وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ اب آپ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری ایسی نیشنز ہیں کہ جہاں جو ہے وہ ان کی عمر زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اور افریقن نیشنز میں میں نے دیکھا ہے، فار ایسٹ ایشیا میں بہت ساری ایسی آپ کو کنٹریز ملیں گی جہاں پر وہ اپنی صحت کا جو ہے وہ خاص خیال رکھتے ہیں، تو ان کی عمر جو ہے عمریں جو ہے وہ لمبی ہوتی ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم صحت خراب کرنے والی یعنی نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ہماری صحت جو ہے وہ خراب ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عوامل ہیں، اور اسی کے لیے پھر قرآن کریم میں آگے ہے کہ عمر کا لمبا یا چھوٹا ہونا قانون خداوندی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اللہ نے جو قانون مقرر کر دیے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آپ کی عمر اور یہ سب کچھ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے موت کے اجل کا۔ پھر مختلف چیزوں کی اجل کا ذکر ہے کہ ہر فرد یا نوع انسان دنیا میں ایک متعین میعاد یعنی اجل مسمی کے مطابق رہتی ہے، یعنی یہاں کا قیام ابدی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے بتا دیا ہمیں کہ یہاں اس دنیا کا جو قانون ہے وہ ابدی نہیں ہے، اور قوموں کے متاع و ثروت یعنی اجل مسمہ تک کے لیے تباہی کی مہلت کے وقفے کے بعد آتی ہے، یعنی اس سے اجل مسمہ تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ پھر سلسلہ کائنات یعنی اجل مسمہ تک کے لیے سرگرم عمل رہنا اور خدا کا آخری فیصلہ ضرور آ کر رہتا ہے۔ یہ مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف ہدایات ہیں، اور پھر آگے کسی میں وقت پہ آپ انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو مزید اس کی جو ہے وہ تفصیلات بتاؤں گا۔ تو یہاں جو اجل کا لفظ ہے قرآن کریم میں اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک قانون ہے جو اس کا میعاد ہے وہ آپ مقرر ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات چلتے ہیں زندگی کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو جو محسوس طریقے پر جو ایک وقفہ ہوتا ہے اس کو آپ اجل کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قوموں کے اجل کا ذکر ہے، موت کے اجل کا ذکر ہے، اور مختلف چیزوں کے اجل کا ذکر ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آپ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پسند کریں گے، اور آگے مزید ہماری ویڈیوز آپ دیکھیں گے جس میں ہم قرآن کریم کا خاص طور پر جو ہے وہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔